چیف ملک کی رپورٹ کے مطابق گرانس جرمن پک سے ملاقات کی. تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، پیشہ ورانہ تربیت، ہجرت اور نقل و حرکت میں بلاد کے تعاون پر تبادلہ خیال کیا. پاکستانی طلباء کو درپیش ویزا مسائل کے جلد حل کی ضرورت پر زور دیا. بیورو چیف ملک کی رپورٹ کے مطابق اور افغانستان کا دورہ کیا. پی پی ایل اور سامان کے لیے کراسنگ کو ہموار کرنے، آسان بنانے کے اقدامات پر بریفنگ موصول ہوئی. احترام اور دیکھ بھال کے ساتھ افغانوں کو سہولت فراہم کرنے پر زور دیا. انٹیگریٹڈ ٹرانزٹ ٹریڈ مینجمنٹ سسٹم کی تیزی سے تکمیل پر زور. اسلام آباد سے بیورو چیف ملک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نواز پی ایم ایل این کی حکومت اس مالی سال میں غیر ملکی قرضوں کی تقسیم میں زبردست کمی کے درمیان انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF کے ساتھ پروگرام کو بحال کرنے کے لیے کوشاں ہے. ایک نجی نیوز ٹی وی چینل نے بدھ کو رپورٹ کیا کہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے IMF پروگرام کے بحالی میں مدد کے لیے رابطہ کیا ہے. اطلاعات کے مطابق ڈار نے بلوم سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا. سابق نے مؤخر ذکر سے درخواست کی کہ وہ IMF کی قسط کے حصول اور معاہدے کو بچانے میں پاکستان کی مدد کریں. بیورو چیف ملک کی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ SC نے بدھ کو چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں اور ان کے جانشین ہونے والے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت ایک 9 رکنی بینچ تشکیل دیا، جس میں 4 درخواستوں کی سماعت کی گئی. فوجی عدالتوں میں سویلین بینچ میں 2 سینئر ترین ججز کے علاوہ جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس اعجاز الحسن، سید منصور علی شاہ، منتخب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک شامل ہیں. سپریم کورٹ کی کاز لسٹ کے مطابق بینچ کا 4 عرضیوں پر سماعت کرے گا. فوج کی طرف سے 9 مئی کے فسادات سے متعلق مقدمات میں مشتبہ افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے اشارے کے بعد سپریم کورٹ میں متعدد درخواستیں دائر کی گئی ہیں، جس کے دوران PTI کے سربراہ کی گرفتاری کے بعد ملک گیر احتجاج کے دوران فوجی تنصیبات سمیت متعدد سرکاری اور نجی املاک کو توڑ پھوڑ کی گئی. عمران خان پر فوجی قوانین کے تحت مقدمہ چلایا جانا چاہیے، جس کی حکومت نے بعد میں توثیق کی. بیورو چیف ملک کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی دعوت پر فرانس کے 2 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے. اپنے دورے کے دوران وہ پیرس میں منعقد ہونے والی نیو گلوبل فائنینسنگ پیکج سمٹ میں شرکت کریں گے. اسلام آباد کو امید ہے کہ سربراہی اجلاس قائدین کے لیے ایک نئے عالمی طرز تعمیر پر تبادلہ خیال کرنے کا ایک موقع ثابت ہوگا، جو پائیدار ترقی، ماحولیات، توانائی کی منتقلی اور موسمیاتی تبدیلی کے ایجنڈے کے مالی آنت کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. وزیر اعظم نے اپنے آنے والے دور کے بارے میں ٹویٹر پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان کی توجہ انسانیت کو درپیش عصری چیلنجوں سے لڑنے کے لیے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی تنظیم نو کی ضرورت پر پاکستان کے موقف کو پیش کرنے پر رہے گی. بیورو چیف ملک کی رپورٹ کے مطابق نصیر آباد کے علاقہ میں 3 ڈاکوؤں کی پولیس پارٹی پر فائرنگ. پولیس کی جوابی فائرنگ کے نتیجہ میں ڈاکو زیر استعمال موٹر سائیکل چھوڑ کر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے. واقعے کی اطلاع پر SSP آپریشنز پولیس نفری کے ہمراہ جائب کنواں پر پہنچے. جائب کنواں سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں. پولیس کو خطرناک ڈاکوؤں کے علاقہ میں موجودگی کی اطلاع ملی تھی. پولیس پارٹی موقع پر پہنچی تو ڈاکوؤں نے فائرنگ شروع کر دی. فرار ڈاکوؤں کی تلاش اور گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے. SSP آپریشنز ملزمان کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی. جب گراؤنڈ آباد ہوتے تو اسپتال ویران ہو جاتے ہیں. محلہ شہباز کر تحصیل حضور ضلع اٹک میں ہوا والی بال ٹورنامنٹ کا میگا فائنل میچ، جس کے مہمان خصوصی قابل محترم پیر میاں محمد صفدر، ڈسٹرکٹ چیئرمین انٹرفیتھ ہارمنی اینڈ ہیومن رائٹس پاکستان تھے، جنہوں نے نوجوان کھلاڑیوں میں کیش بما ٹرافی نما تقسیم کیے اور تمام نوجوان کھلاڑیوں کو اس طرح کے ٹورنامنٹ کروانے پر خراج تحسین پیش کیا. موقع پر ان کے ساتھ ملک تیمور اور ملک رفیق بھی ان کے ہمراہ موجود تھے اور کھلاڑیوں میں کیش بما ٹرافی نما تقسیم کیے اور مکمل سپورٹ کی یقین دہانی کرائی اور کہا اس مشکل دور میں جس طرح دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اس سے کئی گنا ہمارے نوجوان بے روزگاری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، جس میں وہ بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بیچارے مجبوری میں آ کر کئی نوجوان نشے کا شکار ہو جاتے ہیں. کئی معاشرے میں بسنے والے غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں. وہ لوگ انہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. انہیں الفاظ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میری جنگ ان لٹیروں کے خلاف جاری رہے گی اور مزید نوجوانوں سے کہا کہ اس طرح کے ٹورنامنٹ زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے اور انشاءاللہ آپ لوگ مجھے دن میں 4 بار بلائیں تو انشاءاللہ میں 4 بار حاضر ہوں گا اور ہر قسم کی جانی مالی سپورٹ کروں گا. آپ کا نوکر، آپ کا خادم. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.